بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ القارعہ ہے۔ پہلے کلمے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ قارعہ رکھا گیا۔ قارعہ کا معنی ہے کھٹکھٹانے والی، ہلانے والی۔ کسی چیز کے اوپر ہاتھ مارا جائے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو قارعہ کہتے ہیں۔ سورۃ قارعہ کا سورۃ عادیات کے ساتھ ربط۔ سورۃ عادیات میں اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا وہ نہیں جانتے جب زمین کو، قبروں کو کریت کر مردوں کو باہر نکالا جائے گا، سینے کے رازوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر اس وقت کا بیان ہوگا۔ وہ کون سا وقت ہے جی؟ فرمایا القارعہ۔ سینوں کے راز باہر نکلیں گے، قبروں کے اندر سے مردے باہر نکلیں گے۔ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا وہ القارعہ، قیامت ہوگی۔ دوسرا ربط سورۃ قارعہ کا سورۃ عادیات کے ساتھ۔ سورۃ عادیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اٹھنے کا ذکر فرمایا۔ قیامت والے دن لوگوں کے اٹھنے کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کی تقسیم کا ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ نیکوکار عیش و عشرت میں ہوں گے، گناہگار کیا ہوں گے جی؟ ہاویہ، جہنم میں ہوں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ تخویف ہے ظالموں کے لیے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کو یوں بیان فرمایا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ جس کے اندر بندے کے دل ہل جائیں گے، جس کے اندر بندے کے کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہوں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جب آئے گا تو لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ جس طرح لالٹین کے اوپر، آگ کے اوپر پتنگے آتے ہیں، مچھر آتے ہیں، تو انسانوں کی یہ حالت ہوگی، انسان بھی کیا ہو جائیں گے؟ بدحواس ہو جائیں گے۔ پھر محشر کا میدان ہوگا۔ اس محشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرے گا۔ نیکوکاروں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، گنہگاروں کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا اور وہاں پر اس کو بھی عیش و عشرت ملے گی، اور جس کا نامہ اعمال کیا ہو جائے گا جی؟ کم ہوگا یا خسارے والا ہوگا، اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ فرمایا ہاویہ، ہاویہ ٹھکانے میں ہوگی۔ القارعۃ ما القارعہ، القارعہ ہلا دینے والی، القارعہ کیا ہے ہلا دینے والی؟ دوسرا معنی القارعۃ ما القارعہ، القارعہ کھٹکھٹا دینے والی، ما القارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ کس نے آپ کو بتایا ہے، کس نے آپ کو خبر دی ہے کیا ہے ہلا دینے والی یا کھٹکھٹا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اب قاریہ کی تفسیر ہے، وہ ہلا دینے والی یا کھٹکھٹا دینے والی۔ یوم
اس دن یکون الناس ہوں گے لوگ کل فراشیں پتنگوں کی طرح المبثوث بکھرے ہوئے، انسان بکھرا ہوا ہوگا جی۔ ظاہر بات ہے پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، اس نفخے کے اندر کیا کیا ہولناکیاں ہوں گی جی، یہ آسمان یہ زمین آپس میں ٹکرائیں گے، پھر اسی طرح پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، جو آج کل ہمیں اتنے سخت نظر آ رہے ہیں کہ بندہ چڑھ نہیں سکتا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنی خوفناک ہولناکیاں ہوں گی۔ اب بھی کیا ہوتا ہے جی، اگر مکان پاس میں گر جائے تو کتنی خوفناک آواز ہوتی ہے، آسمانی بجلی کڑکے تو کتنی خوفناک آواز، ٹرانسفارمر جب پھٹ جائے تو کتنی خوفناک آواز ہوتی ہے، تو وہ تو کیا ہوگی جی، قیامت برپا ہوگی، اس کی تو انتہائی سخت آواز ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ دوسرا معنی وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، رنگین روئی کی طرح۔ آپ ہر بندہ آپ میں سے یہ دیہاتی ہے جی، آپ نے دیکھا ہوگا جب سردیاں آ رہی ہیں قریب، تلائیوں اور رضائیوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا نا جی، پھر آپ روئی دیتے ہو جی اس کو دھلنے کے لیے جی، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو، یا یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں کے اندر ہوتی ہیں جی، پھر ہماری مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں اس کو نیچے بچھا کر پھر دور لمبی لمبی سوٹیاں لے کر پھر اٹھا کر مارتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس سوٹی کے ساتھ ہلکی ہلکی روئی آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہو کبھی پیچھے جاتی ہے کبھی آگے آتی ہے، تو کس طرح اڑتی ہے جی، بالکل نرم نرم۔ قیامت کی جب ہولناکی آئے گی، قیامت برپا ہوگی، تو پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی، دھنی ہوئی روئی کی طرح کیا ہوں گے جی، اڑیں گے جی، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے جی، اتنے مضبوط ہیں، اس کو کیا کیا کر کے گرایا جاتا ہے، بارود لگایا جاتا ہے، لیکن کیا اس وقت حالت یہ ہوگی دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑیں گے جی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ بندہ کہ ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کے ترازو بھاری ہو گئے، جس کا اعمال نامہ بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نتیجہ کیا ہوگا، وہ بندہ فی عیشت راضیہ، پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ بندہ کہ خفت موازینہ، جس کا اعمال کے ترازو ہلکے ہو گئے، یعنی جس کا اعمال نامہ اڑنے لگ گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کس نے بتایا کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ سخت گرم آگ ہے، بھڑکنے والی آگ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر دو کیٹیگریاں بیان فرمائی ہیں، جن لوگوں کے اعمال ترازو کے اوپر تلے، یا تو وہ بھاری ہو جائیں گے یا کیا ہو جائیں گے جی، ہلکے اڑنے لگ جائیں گے۔ جن کے اعمال نامہ کیا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ جگہ ہوگی جنت ہے، اور جن کا کیا اڑنے لگ جائے گا، ہلکا ہوگا، ان کے لیے ٹھکانہ اللہ نے کیا بیان فرمایا، جہنم ہوگا۔ اب آپ نے سورۃ اعراف میں اس آیت کے تحت سنا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اعمال نامے کو اللہ کیا کریں گے جی، تولیں گے، تو وہاں پر میں نے 3 قول بیان فرمائے تھے۔ ایک قول یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے جی، ظاہر بات ہے یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا جی، ایک یہ ہے کہ اللہ اس کو تولے گا جی، ہم نے درود پڑھا، اس درود کا جو وزن ہے جی، اس کی جو قدر قیمت ہے، اللہ اس کو تولے گا جی۔ پھر بندہ ذہن میں سوچ سکتا ہے، کوئی بدبخت سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کا جو ثواب ہے یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جس طرح آپ گاڑی میں گیس بھروانے کے لیے جاتے ہو، سلنڈر کے اندر چولہے آگ جلانے کے لیے گیس بھروانے کے لیے جاتے ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہوا کیا ہوتی ہے، بھری جاتی ہے، وہ تولی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اعمال کا جو وزن ہے نا جی، اللہ اس کو بھی وجود عطا فرمائے گا، اور یہ بھی کیا ہو جائیں گے، یہ تولیں گے۔ اور دوسرا قول آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت ان اعمال، یہ جو ہمارے کرام کاتبین ہیں یہ لکھتے ہیں، صحیفوں میں لکھتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان صحیفوں کو اٹھا کر پڑھنے میں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول آپ نے یہ سنا تھا کہ
نیکی کرنے والے بندے کو اٹھا کر پڑھنے میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا قول کہ اللہ رب العزت صحیفوں کو تولیں گے، اس کی دلیل ابن ماجہ شریف میں آتا ہے جی۔ آپ نے سنا ایک بندہ جس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا جی، اس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 دفتروں کے اندر اس کے گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک پرچی اس کی ایسی ہوگی جس کے اندر نیکی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی پرچی کو تولا جائے، وہ بندہ کہے گا 99 دفتر ایک طرف ہے، ایک پرچی، چھوٹی پرچی کی کیسی؟ اللہ رب العزت جب اس کو تلوائیں گے، وہ پڑھ لی کیا، وہ پرچی والا جو پرزا وہ پڑھلا ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا، جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ دلیل آتی ہے کہ اللہ رب العزت صحیفوں کو کیا کرے گا جی، تولے گا، اور بندے کے اعمال نامے کیا ہو جائیں گے جی، تلیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے اندر اتنا وزن بھرے گا کہ یہ 99 دفتر کیا ہو جائیں گے جی، اڑنے لگ جائیں گے۔ اور یہ جو آتا ہے نا صاحب اعمال کو تولا جائے گا جی، کہ بندے کو، مومن بندوں کو بھی رکھا جائے گا جی، اور ساتھ میں اس کے گناہ بھی رکھے جائیں گے۔ مومن بندہ اللہ رب العزت اس کے اندر وہ ہے ساری چیز عطا فرما دیں گے جس کی وجہ سے اعمال نامے کیا ہو جائیں گے جی، اس کے بھاری ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کافر بندہ، اس کی بھی تولا جائے گا۔ پھر کافر کی مثال ظاہر بات ہے، مومن کیا ہوتا ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگلا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف موٹا ہوگا جی، وہ تو کیا ہو جائے گا جی، بھاری ہو جائے گا، نہیں۔ غبارہ، مثال غبارے کی طرح سمجھو جی، کتنا بڑا غبارہ کیوں نہ ہو، یہ 50 روپے والا آپ نے دیکھا ہوگا جی، کتنا بڑا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کلو کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایمان والے کے وزن کو کیا کر دیں گے جی، بھاری کر دیں گے، اور اس کے وزن کو کیا کر دیں گے جی، ہلکا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے معتزلہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی اعمال نامہ تولا نہیں جائے گا جی۔ کیوں نہیں تولا جائے گا جی؟ کہتے ہیں کہ تولی وہی چیز جاتی ہے کہ جہاں پر کیا ہو جی، جہالت ہو، گویا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے کے اعمال کتنے ہیں جی، آیا اس کے اعمال نیک زیادہ ہیں، گناہ والے زیادہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیکھیں، اللہ یہ جو وزن کرے گا نا جی، اللہ اپنے علم کے لیے نہیں کرے گا جی کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ ہمارے لیے کرے گا تاکہ بندہ یہ اعتراض نہ کرے میں تو اتنی نیکیاں کتنی آسی ہیں تو گناہ کدھر آگے، گناہ بھی سامنے ہوں گے، کیا ہوگا جی، نیکیاں بھی سامنے ہوں گی۔ جس طرح ہوتا ہے نا کلو کا پتھر پیچھے رکھا ہوتا ہے اور آگے کلو چینی ڈالی ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہے ہاں پورا ہو گیا، کلو ہو گیا۔ یہ اگلے بندے کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں نے، اللہ نے کیا کر دیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں آج کیا کروں گا جی، انصاف کروں گا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف ہوگا جی، کسی کے اوپر کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ ایک پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا جی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ انبیاء تو ہیں ہی ہیں نا جی، یہ وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو دم شم نہیں کرواتے تھے دنیا میں جی، ٹھیک ہے، سر میں درد ہو جاتا تھا، یا یہ کہ بھینس آج کیا جی دودھ بھی نہیں دے رہی، آج گائے نے کیا جی لات مارا دودھ گر گیا جی، وہ مولوی صاحب کے پاس نہیں گئے جی دم درود کروانے کے لیے، تعویذ کروانے کے لیے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں دم شم نہیں کروایا۔ نمبر 2 فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بدفالی نہیں نکالا کرتے تھے۔ بدفالی مطلب یہ ہے آپ فال نکالتے ہیں، میری قسمت دیکھ یا میرا ہاتھ دیکھ میری قسمت کیا۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو دغوایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج کل بھی بہت کم ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ یورپوں میں ہوتا ہے، پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، بیماریاں ہوتی تھی نا جی، جسموں کو داغا جاتا تھا جی، ٹھیک ہے، اب تو کیا ہمارے یہاں جانوروں کو ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کو جب بھی پریشانی ہوئی نا انہوں نے اپنے رب پر کیا کیا جی، بھروسہ کیا جی۔ آج ہمارے عقائد اتنے کچے ہو چکے ہیں، ہمارا بچہ رات کو روتا ہے نا جی، صبح پہلے ٹائم استاد جی کو لیے، استاد جی تمیز کر کے دے، راتی ساری روندا رہے، راتی ساری روندا رہے جی۔ اب جی شیطان ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، جو بچے کو چوکے لگاتا ہے، بچہ روتا ہے تو ظاہر بات ہے جی جا کر چیک کرواؤ ڈاکٹر سے، بیمار ہے تو اس کا علاج کرواؤ، باقی یہاں بچہ روتا ہے، بچے کی فطرت ہے
روتا ہے جی. بچوں کو کیا پتا ہے جی میں رو رہا ہوں یا یہ ہے, مجھے گرمی لگ رہی ہے, مجھے خوشی ہے, مجھے غم ہے, میرا باپ پریشان ہو رہا ہے یا میری ماں پریشان ہو رہی ہے, یہ دن ہے یا رات ہے. ٹھیک ہے, بچہ کیا ہے, اس کو شیطان چوکا مارتا ہے اور بندہ کہتا ہے استاد جی پتنی جن چمڑ گئے, راتی باہر کھڑے آسا, راتی مسیری دی کار گئے جیسا انہرے بھی موڑ گئے کہ تو جنہ شنہ کی حملہ کرتے ہیں. اتنے عقائد کچے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک مرتبہ میں نے آپ کو کہا ہے نا, ایک بندہ جو بندہ ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, دم درود کے پیچھے اور یہ تعویذوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, وہ بندہ پھر ہمیشہ لگا رہتا ہے جی اس استاد جی دم کی طرح مزہ نہیں آیا, وہ والا استاد جی لگے بڑا مزہ کرتا ہے. تیسرا استاد جی, وہ استاد جی پیسے ہی نہیں کہتا, اس دم کے اندر اثر ہی نہیں ہے, پھر پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں, پھر کرتے 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 پھر وہ جادو تک بندہ چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیں بچے کو شفا نہیں ملتی, شفا اللہ دیتا ہے جی. ٹھیک ہے, وقت متعین ہوتا ہے. آپ بیمار ہیں جی, پیناڈال کی گولی آپ کے لیے بنائی گئی ہے جی. بخار ہے, بخار کے لیے پیناڈال کی گولی ہے, آپ کھاتے ہو آرام نہیں آتا. دوسرا بندہ کھاتا ہے آپ کے ساتھ والا, وہ کیا ہو جاتا ہے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس گولی سے شفا دی ہے, نہیں, یہ گولی سبب بنی ہے, اللہ نے شفا اتار دی ہے. اس کے نصیب میں شفا تھی اور اس کے نصیب میں شفا نہیں, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر فرمایا اللہ رب العزت بھی 3 چلو بھرے گا, 3 چلو بھرے گا جی. اور اللہ کی کیا شان ہے, وہ کیسے چلو ہوں گے. پھر اللہ, ہاں یہ روایت رہے گی 70,000 بندے کیا ہو جائیں گے جی, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. پھر اس پر بس نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیونکہ میری امت زیادہ ہوگی, اللہ رب العزت ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے گا. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کیا ہو جائیں گے جی, جنت میں داخل ہو جائیں گے. ضرب اور تقسیم آپ خود کر لو. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح روایت میں آتا ہے اللہ کے 3 چلو ہوں گے جی. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیا کرے گا جو عقیدے کے پکے ہوں گے, توحید والے ہوں گے, اللہ اٹھا کر کیا کرے گا جی, ان کو بھی جنت میں داخل. اسی طرح کچھ رہ جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے بھی اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو مطلب کیا ہے جی, نیک اعمال وہاں پر تلیں گے, اعمال تل گے, اعمال کا جو پڑلا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اور اگر کیا ہوگا جی جو کیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ.